السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا کیسا ہے، کیا معاملات ہے اس کے، تفسیر سے پڑھنا، ترجمے سے پڑھنا۔ کیونکہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ ترجمے سے قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کافر تو ایک جو ہے قرآن کا ترجمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہوتا ہے، اور جو ہے مسلمان ہی جو ہے قرآن کو ترجمے سے پڑھ کے گمراہ ہوتا ہے۔ تو آج کل کے علماء کرام جو ہے اس طرح کی باتیں آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہوں گے، اور ویڈیوز کے ذریعے بھی آپ کو نظر آتا ہوگا کہ فقہ حناف کے اندر یہ موقف ملتا ہے کہ قرآن کو اگر آپ ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، قرآن کا جو مقصد تھا اس پہ بات کریں گے کہ قرآن کس مقصد سے ہمیں ملا ہے، اس کا قرآن کا مقصد کیا تھا، کہ جو ہمیں اس میں عمل میں لانا تھا اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اس سے اوپر بھی بات ہوگی اس حوالے سے، تو علماء کرام کی رائے کی طرف بھی چلیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا یہی ٹاپک ہے۔ تو ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلے میرے پاس قرآن موجود ہے ایک، یہ سید ابو علالہ مودودی صاحب کا ترجمہ ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے، آسان ترجمہ ہے، بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آئے گا، ایک ایک ورڈ جو ہے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے الفاظ کا چناؤ کیا ہے اس کے اندر، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر یہ ہے کہ ایک صفحے پہ، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، جیسے کہ یہ ایک صفحہ ہے، ایک صفحے پہ جو ہے ترجمہ لکھا ہوا ہے، ایک صفحے پہ عربی کی آیاتیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ آسانی رہتی ہے کہ ایک صفحے پہ آپ نے عربی پڑھی اور دوسرے صفحے پہ آپ کے اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو یہ ایک قرآن آپ کو مل جائے گا۔ یہ مولانا مودودی صاحب کا قرآن ہے، ترجمہ آپ لے سکتے ہیں، اور ان کی تفہیم القرآن جو ہے مارکیٹ میں مل جائے گا آپ کو، اس کا پورا وہ تشریح وغیرہ اور تفسیر وغیرہ سب چیزیں اس میں آپ کو مل جائیں گی، 8 جلد پہ آپ کو وہ مل جائے گا۔ اس میں بھی جو ہے لوگ علماء کرام کا اختلاف ہے کہ جو ہے یہ نہیں لینا چاہیے، مولانا مودودی صاحب کے اس میں جو ہے عقائد صحیح نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں، لیکن آپ اس کو ریسرچ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا، کوئی اس میں مسئلے والی بات نہیں ہے۔ جو بھی غلطیاں تھیں، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کچھ جو غلطیاں تھیں انہوں نے جو ہے ان کی ٹیم نے جو ہے اس کو درست کر لی ہے، تو آپ اس کو عمل میں لا سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے علماء کرام کی طرف چلیں گے۔ ہم نے جو ہے قرآن کا مقصد یہ بنا لیا کہ قرآن کو ہم نے مردے کو بخشوانے کے لیے پڑھنا ہے، یا ہم نے دکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرانی ہے اس کے لیے پڑھنا ہے، یا ہم نے اپنی شفا کے لیے تعویذ بنوانا ہے تو قرآن کو اس کے اندر لپیٹ کے آیتوں کو جو ہے تعویذ لٹکانا ہے، یا ہم نے جو ہے دلہن کے سر کے اوپر سایہ لے کے چلنا ہے قرآن کا۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن کا یہ مقصد ہے، لیکن آج آپ کے سامنے میں رائے رکھوں گا علماء کرام کی بھی، اور اپنی بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے موقف لیتے ہیں مفتی اکمل صاحب کا اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ میں دن میں سورہ یاسین پڑھا کرتی تھی، رات کو سورہ ملک پڑھتی تھی، تو کسی نے کہا ابھی کیوں پڑھتی ہیں آپ، قرآن کو ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟ تو میں نے پھر ان صورتوں کو پڑھنا چھوڑ دیا اور قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا، جس کی مجھے برکات حاصل ہوئی۔ دیکھیں، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی تو ہم بھی آپ کو بہت زیادہ ترغیب دیتے ہیں۔ ان صاحب نے کہا آپ ترجمے سے پڑھیں، میں کہتا ہوں صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا، آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گی بلکہ گمراہی کی طرف چلی جائیں گی، کیونکہ صرف ترجمے سے اللہ تبارک و تعالی کا صحیح مقصود یا صحیح مقصد سمجھ میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ صرف آیات کا لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے، اس میں مکمل تفسیر ذکر نہیں ہوتی، لہذا اللہ تعالیٰ کے کئی دفعہ ایک آیت کا ظاہر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمیں ظاہراً سمجھ میں آ رہا تھا وہ اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ مشورہ دیں گے کہ ترجمہ اور تفسیر دونوں کے ساتھ پڑھیں، صرف ترجمے کے ساتھ کبھی نہ پڑھیں، یا اکابرین نے منع فرمایا۔ دوستو، آپ کے سامنے مفتی اکمل صاحب کا میں نے موقف پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا اکابرین نے جو ہے منع فرمایا کہ آپ ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ جو ہے گمراہ ہو جائیں گے، گمراہی کے راستے میں پڑ جائیں گے، اور تو تشریح کے ساتھ پڑھیں۔ ان کی بات یہ ہے کہنے کا مقصد کہ تشریح بھی ساتھ پڑھیں، تو یہ بہتر ہے کہ آپ تشریح بھی پڑھ لیں اور ترجمہ بھی پڑھ لیں، لیکن ترجمہ آپ پڑھتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ ترجمہ آپ پڑھیں، میں نے آپ کو ریفرنس پیش کر دی ہے، اور وہ بھی ترجمہ پڑھ سکتے ہیں آپ، اور کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ لینا چاہیں، جو آپ کو پسند ہو ترجمہ وہ آپ استعمال کریں، اور اس سے کوئی گمراہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ آپ علماء کرام کی جو ہے یہ باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ فقہ حناف کے اندر یہی آپ کو موقع ملے گا کہ آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ جو ہے گمراہی کے راستے پہ چلے جائیں گے، اور کافر جو ہے ترجمے سے پڑھ رہا ہے وہ تو تشریح بھی نہیں پڑھ رہا، وہ جو ہے حق کے راستے پہ آ رہا ہے، اور جو ہے مسلمان ہی جو ہے گمراہ ہو رہا ہے۔ تو کیسی سوچنے والی بات ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں ان کی جو ہے
سارے پول پٹیاں جو انہوں نے آپ کے سامنے ارد گرد ایک باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے وہ ان کی کھل کے سامنے آ جائے گی، کیونکہ قرآن کے اندر جو فرقہ واریت کو خاتمہ کرنے کی 2 آیتیں ملتی ہیں، اور بھی مزید ہیں لیکن میں آپ کے سامنے 2 آپ کو بتا دوں، ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں میں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 159 آپ کھول کے پڑھ لیں ترجمے سے، صرف وہ آیت آپ کو بتا دے گی کہ آپ جو ہے فرقوں سے الگ رہنا ہے آپ نے۔ اصل میں ان کی پول پٹیاں کھلتی ہیں نا، تو اس لیے یہ ترجمے کی طرف بولتے ہیں کہ ترجمے سے نہیں پڑھو، تشریح بھی پڑھو۔ اب لوگ جو ہے سوچتے ہیں کہ یار ترجمے سے پڑھنے کا سوچتے ہیں، پھر وہ تشریح کی وہ کہہ دیتے ہیں کہ تشریح بھی لے کر آؤ، اس کے اندر وضاحت ہے، پھر وہ تشریح لینے جائیں گے۔ تو یہاں پر لوگ تو قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ہیں، پہلی بات تو یہ آپ ترغیب دلائیں کہ سب سے پہلے لوگ قرآن کھول کے پڑھیں، نماز کو قائم کریں۔ تو صرف یہ باتوں میں لگایا ہوا ہے، بس علماء کرام کے پیچھے چلتے رہو پوچھ کے، اور بس نہ وہ حق کی دعوت کے لیے بلائیں گے نہ آپ کو ڈرائیں گے۔ یہاں تو یہ ہے کہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، لیکن یہ باتیں آپ کو بتاتے نہیں ہیں علماء کرام۔ تو بات یہی ہے کہ یہ آپ نے جو ہے علماء کرام کا کام یہ تھوڑی تھا صرف کہ مسجد میں امامت کرانا یا نماز جنازہ کرانا یا مردے کو نلانا، تو اس طرح کے کام تھوڑی تھے، ان کے کام تو بڑے مقصد تھے، ان کے مقصد بہت بڑے تھے۔ تو بہرحال آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا، مفتی طارق مصطفیٰ صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتا ہے۔ کیا قرآن کا ترجمہ سیکھنا فرض ہے؟ کیا مسلمانوں پر قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا فرض ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ترجمہ سیکھنا تو فرض نہیں ہے، لیکن قرآن کے جو وہ احکام جن کا آپ کی عملی زندگی سے تعلق ہے، ان احکام کو سیکھنا فرض ہے، چاہے وہ ترجمہ کے ذریعے یا علماء کے بیانات سن کے یا قرآن کی تفسیر پڑھ کے یا سن کے، کسی بھی طرح سے، تو یہ چیز فرض ہے۔ اگر کوئی کسی کو لفظی ترجمہ قرآن کا نہیں آتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ بڑی سعادت سے محرومی کی بات ہے۔ تو افضل یہی ہے کہ قرآن ترجمہ سے تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں، تاکہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آئے، اس سے بہت فضیلت حاصل ہوگی آپ کو۔ اور پھر اصل چیز ہے عمل۔ آج کل پڑھنے سننے کو تو کسی حد تک لوگ فوکس کرتے ہیں، عمل کی طرف توجہ کم ہے، تو عمل کو زیادہ فوکس کریں۔ سو دوستو، آپ کے سامنے مفتی طارق مصطفیٰ صاحب کا بھی میں نے موقف پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو ترجمے سے پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں، یا علماء کرام سے جو آپ کو آسانی رہے، جیسے آپ کو سمجھ آتا ہو ویسے آپ اس کو عمل میں لے کر آئیں، اور اس کو ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ کہہ رہا ہے آپ کو۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، اس کا مقصد تو قرآن شریف کا یہی ہے کہ اس کے اندر جو قانون پیش کیا گیا ہے اس کو اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل کیا جائے، یعنی کہ جس چیز سے آپ کو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں اس چیز سے رکنا ہے آپ نے، جس چیز کا آپ کو کہہ رہے ہیں جس چیز پہ چلنا ہے آپ کو، اس چیز سے اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہے۔ جیسے سود سے قرآن نے کہہ دیا کہ سود سے آپ نے جو ہے، سود حرام ہے آپ کے لیے تو سود سے بچنا ہے، شراب نہیں پینی ہے آپ نے تو شراب سے بچنا ہے، آپ نے نشے والے چیزوں سے بچنا ہے، قرآن نے آپ کو بتا دیا۔ تو اسی طریقے سے قرآن نے آپ کو بتا دیا، عورتیں جو ہے آپ کی جو ہے زوجہ جس سے آپ کا نکاح ہوگا وہ آپ کی عورتیں کھیتی ہیں آپ کی، اور جہاں سے آپ داخل ہونا چاہیں آگے سے پیچھے سے تو یہ آپ کے لیے جائز ہے، لیکن دبر میں نہیں، مقام پیدائش میں آپ داخل ہو سکتے ہیں، چاہے وہ آگے سے ہو یا پیچھے سے ہو، یہ آپ کو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو مطلب قرآن اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ آپ کو سمجھ میں کیسے آئیں گی؟ جب آپ عربی پڑھ لیں تو صرف عربی میں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہاں پہ لوگوں کو لگا دیا علماء کرام نے کہ قرآن بشوا دو مردے کو، وہ عربی میں پڑھے جا رہے ہیں۔ صحیح ہے، عربی میں پڑھنے کے آپ کو فائدے ہیں، ہر ایک الفاظ کے اوپر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن آپ کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ قرآن کہہ رہا ہے آپ سے، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کس چیز سے روک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کس چیز پہ چلنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو جب بھی پتہ چلیں گی جب آپ اس کو ترجمے سے پڑھیں گے۔ ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے اس میں توحید پتہ چلے گی، اللہ تعالیٰ آپ کیا فرما رہے ہیں، مجھ سے مدد مانگو۔ تو یہ علماء کرام آپ کو لگا کے رکھتے ہیں کہ فلانے بابے سے مانگ لو، فلانے بابے سے مانگ لو، اس سے طلب کر لو۔ تو یہ ساری شرکی عقائد آپ کے سارے ختم ہو جائیں گے جب آپ صرف ترجمے سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ آئی ہوپ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، ڈاکٹر ارسال احمد صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یہ ہے سول آبجیکٹو۔ یہ نہیں بس ہماری کتاب پڑھ لیا کرے، ختم قرآن ہو گیا، اللہ اللہ دعا مانگ لی، چھٹی۔ قائم کرو اس کو، میزان عدل نصب کرو، ہر ایک کو وہی تل کر ملے جو اس کا حق ہے۔
اور ہر ایک سے وہ لیا جائے کہ جو اس کے ذمہ واجب ہے. اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، شریعت اور دین اور نماز اور روزہ اور حج کوئی حیثیت نہیں. اچھی طرح سن لیجیے میری بات. قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی ان سے کہہ دیجیے، اے کتاب والوں تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے. قائم کرو، پھر آؤ ہم سے بات کرو، ہم سے دعا کرو، ورنہ دفع ہو جاؤ. Nothing doing. They don't care for you. لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم. اب قانون خداوندی تو بدلتا نہیں ہے، نہ فرام پرسن ٹو پرسن، نہ فرام نیشن ٹو نیشن، نہ فرام امہ ٹو امہ، اٹل ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. سنت اللہ تو ایک ہے. اب اس آیت کو ذرا پڑھیے، قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. کہہ دو اے محمد کہ اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے جب تک کہ تم قرآن کو قائم کرو. پڑھ لو اور اس کی قرات کے مقابلے منعقد کرا لو اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو اور اس کو جو چاہو کر لو، کوئی حیثیت نہیں. قائم کرو اس قرآن کو، اس کے نظام کو، اس کے قانون کو، جو حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا پہلا خطبہ جو دیا ہے آپ بیعت خلافت کے بعد، تم میں ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لو، اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق نہ. سو دوستوں آپ کے سامنے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا میں نے موقف پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ قرآن کے قانون پہ چلنا یہ مقصد تھا قرآن کے اترنے کا، اور قرآن پہ چلنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے قرآن پہ اس کے قانون پہ عمل کرنا، اس کے قانون پہ عمل پیرا ہونا. جو قانون اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن میں بتا دیے ہیں اس قانون پہ چلنا اور پوری دنیا کے اندر اس قانون کو قائم کرنا، یہ ہمارا مقصد تھا. اسلام کا مقصد یہ تھا کہ پوری ہمارے پاس ابھی دیکھیں ایک گز بھی ایسی زمین نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا قانون قائم ہوا ہو. جو قرآن نے ہمیں بیان کیا قانون، کہیں بھی ایسے ایک خطہ بھی نہیں ملتا جہاں پہ اللہ کا قانون قائم کیا گیا ہو. جبکہ آپ دیکھ لیں فلسطین پہ ہمارے جو ہے یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا کوئی مسلمان، کیونکہ مسلمان بھائی کی مدد کرنا چاہیے. قرآن ہمیں کہتا ہے مسلمان بھائی کی مدد کرو، جہاں وہ پریشانی میں مبتلا ہوں ان کی مدد کو پہنچو. لیکن یہاں پر کیا ہے، اپنی ریاست کے اندر، ملوکیت کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو یہی ہے مقصد، تو ہم بھول چکے ہیں. ہم صرف یہ ابھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہی بتایا آپ کو کہ بے مقصد ہے ساری چیزیں. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ مردے کو بخش رہے ہیں، یا سونے کے تاروں سے آپ لکھ لیں اس کو، قرآن کو، بے مقصد ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا. اصل فائدہ یہ ہے کہ اس کو عمل میں لانا، قرآن کو، اس کی شریعت کو عمل میں لانا، اس کے قانون کو قائم کرنا، یہ ہے اصل مقصد. یہ علماء کرام کا کام تھا کہ ایک مل کے جو ہے ایک جوائن کرتے، اپنے آپ کو فرقہ واریت کو ختم کرتے، پھر ایک تحریک چلاتے اور سب جو ہے مل کے اکٹھا ہو کے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے اور اسلامی قانون کو نافذ کرتے. یہ تھا مین مقصد. تو بہرحال آگے چلتے ہیں لاسٹ موقف کی طرف. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں. قاہر فوق عبادی، اور وہ چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر، غالب، یعنی چسک نہیں سکتا کوئی اس کی مرضی کے بغیر. وہو الحکیم الخبیر، اور وہی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. قل ای شیء اکبر الشہادہ، اے نبی ان سے فرماؤ بتاؤ سب سے بڑی شہادت کون سی ہو سکتی ہے. قل اللہ، تم فرماؤ اللہ کی شہادت. شہید بینی و بینکم، وہ گواہ ہے تمہارے اور میرے درمیان. یعنی مجھے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے. اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنا پیغام جو مجھے اللہ نے سپرد کیا تھا تم تک پہنچا دیا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے قرآن وحی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے. یہ وہی آیت جو ہم نے سینکڑوں دفعہ یہاں پہ تلاوت کی ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر
19, इसी में मेरा रिसर्च पेपर है, इमामुल अंबिया की दावत कुरान, उसके टाइटल पे ये आयत लिखी हुई है, रिसर्च पेपर नंबर 4। तुम फरमाओ कुरान मुझे इसलिए वही किया गया ताकि इसके जरिए मैं तुम्हें डर सुनाऊं। अच्छा मुझे बताएं, अगर अल्लाह के नबी जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने कुरान के जरिए लोगों को आखिरत का डर सुनाना है, अल्लाह की तरफ माइल करना है, तो इसका मतलब है कि इससे बेस्ट सिलेबस तो कोई नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह से बड़ा टीचर कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान से बेहतरीन सिलेबस ही कोई नहीं है। तो ये बाबों ने अपनी किताबें लिख के उम्मत को क्यों थमाई हुई है? इनसे जरा पूछें। फजाइल अमाल, फजाने सुन्नत, 14 सितारे, ये पकड़ के क्यों इन्होंने हवाले किए हुए? कि कुरान में कोई नक्श था और हुक्म ये हो रहा है कि नबी तुमने भी इस कुरान के जरिए तबलीग करनी है, और जिस तक भी पहुंच जाए। कुरान पहुंचा, लेकिन आप देख लें क्या खिदमत की इन लोगों ने। 1000 साल से इस्लाम यहां आया हुआ है, किसी ने कुरान का तर्जमा नहीं किया। ये तो पिछले 100-150 साल में ही तर्जमे हुए। बुखारी का पहला तर्जमा 1920 में हुआ है, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले। पहले इनसे पूछे आप क्या करते रहे? यहां की लोकल लैंग्वेज थी फारसी, फिर उर्दू बन गई। कुरान फारसी में ट्रांसलेट क्यों नहीं किया? शाह वलीउल्लाह दिलवी ने पहली दफा किया। 5 साल तक छुपे रहे, लोगों ने फतवे जारी कर दिए। ये कुरान अरबी में था, इसने तहरीफ करके फारसी में कर दिया, क्योंकि वलीउल्लाह दिलवी ने ये ऑब्जर्व किया उन्होंने कि भाई इस कौम का तो कोई हाल नहीं है। कुरान तो ना इन्होंने अरबी सीखनी है, ना हमारे अजदाद ने सीखी, ना इन्होंने सीखनी है, तो ना इन्होंने अरबी सीखनी है, ना इन्होंने कुरान पे चलना है, तो बेहतर है कुरान को नेटिव लैंग्वेज में कर दिया जाए। सही। जिस तरह हमने यूट्यूब का मॉड इख्तियार किया है, हमें पता है कि मदरसों में इन्होंने कोई दीन नहीं सिखाना, ना इन्होंने सही बात लोगों को बतानी है, तो फिर हम अल्टीमेटली ये जो एक डिजिटल मॉड हमारे पास मौजूद है, हम लोगों तक बात पहुंचाएंगे। वो एक देवबंदी ने किताब लिखी है मनाकिब अबी हनीफा, उसके मुकदमे में लिखा है दौरे हाज़िर में हदीस की किताबों ने जिंदगियत का दरवाजा खोल दिया है। पहले हम लोगों को मसला बताते थे, लोग सुन लेते थे, अब जब मसला बताते हैं वो कहते हैं दसो कितने लिखे है। पूछ रहे हैं लोगों ने, शुक्र करो कि आप पूछ रहे ने। एक वो वक्त आना है, पहले एक तो तरनगे, फिर कहेंगे मम्मा कि तू बयान कीते ही नहीं कीता थे ऐलान कर। ये दिन दूर नहीं जे, अभी तो आपसे ये लादा पूछते हैं ना सर, ये वो जिस हमारे एक भाई फोन करके कहते हैं मौलाना ये कहां लिखा हुआ है, कोई आयत है, कोई हदीस है? ये उस दिन तो डर जाओ तो लोग कन्नू पकड़ के तो लावणगे कि क्या कर रहे हो तुसी, कोई चीज लिखी है किधरे? तो इन्होंने बड़ी होशियारी के साथ तर्जुमा नहीं किया, इन्हें पता था काम डल जाना है और डल गया। ये इस्लाम की खिदमत है जी। किसी ने बुखारी का तर्जुमा नहीं किया, बताए ना जी, कोई लाए ना जी, ए जी सुल्तान बाहू ने कुरान का तर्जुमा किया जी। मजा आ गया थोड़ी गल तो, ठीक है ना जी। इन्होंने क्यों करने थे मेरे भाई? इन्होंने अपनी शायरियां लिख के आपको हवाले की, अपनी किताबें हवाले की, ताकि आप कुरान और हदीस से दूर रहें। अल्लाह का शुक्र है आज मुबारक दौर है, हमें तर्जुमा करने की जरूरत नहीं। हम लोग कहते हैं पढ़ो अपने अपने तर्जुमे और बताओ, जो जो पढ़ता है। ये जो मैं पढ़ रहा हूं ना, इसका तर्जुमा कोई भी पढ़ ले अपने मकतब फिक्र का, कोई शिया है सुन्नी है, पढ़े और बताए ये क्या तौहीद लिखी हुई है। नबी तुम फरमाओ कि मुझे तो कुरान इसलिए वही हुआ है कि इसके जरिए मैं तुम्हें डर सुनाऊं, तबलीग इसके जरिए करूं, और जिस तक भी ये पहुंच जाए, मेरी कोशिश है जहां तक पहुंच जाए तो ये पहुंच जाए, यानी वो भी इसी के जरिए आगे तबलीग करे। इन्नकुम लतशहदून अन्ना मअल्लाहि आलिहतन उखरा, क्या तुम इस बात के ऊपर गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है? क़ुल ला अशहदु, नबी तुम फरमाओ मैं तो इस तरह की कोई गवाही नहीं देता। क़ुल इन्नमा हुवा इलाहु वाहिद, नबी तुम फरमाओ कि वो तो नहीं है मगर अकेला यकता इलाह माबूद। व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, और मैं ऐलान बरात करता हूं हर उस हस्ती से जिसे तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते। देख लें शिर्क कितना जो है बढ़ चुका है माशरे में। कहते हैं औलिया अल्लाह से मांगो, बुजुर्गान दीन से मदद मांग सकते हैं आप, जायज़ है। मेरे भाई मीठी मीठी बातें तो हो ही नहीं सकती ना। कुरान तो फिर कड़वी बात करता है। कुरान सिर्फ तौहीद बयान नहीं करता, जो तौहीद के मुकाबले पे तागूत है उसकी नफी भी करता है। यहां से आके हमारा इख्तलाफ शुरू हो जाता है। हमारे वाइज़ीन सिर्फ तबलीग का एक रुख बयान करते हैं, उसकी वजह से दुनिया में कोई तब्दीली नहीं आई।
अकायद की कोई इस्लाह नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव पहलू वो बताते ही नहीं है डर के मारे। जब तक आप नेगेटिव पहलू को हाईलाइट नहीं करेंगे, पॉजिटिव की कदर लोगों के दिलों में नहीं आएगी। अरबी में कहा जाता है ना कि चीजें अपनी जिद से पहचानी जाती हैं। अंधेरा ना हो तो उजाले की कदर नहीं आती, प्यास ना हो ठंडे पानी की कदर नहीं आती। इसी तरीके से जब तक आप बाबों की फैलाई हुई गुमराही को हाईलाइट नहीं करेंगे, तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि तौहीद में किस लेवल का रखना इस उम्मत में डाल दिया गया। बेशक। सो दोस्तों, आपके सामने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का भी मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया और सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ पेश कर दिया। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस हवाले से आप जो है कुरान को खोल के पढ़ें खुद से। कुरान ही आपकी एक वाहिद हिदायत है। हिदायत का रास्ता सिर्फ़ एक ये किताब है जिसके ज़रिए आपको हिदायत मिल सकती है, और इसको तर्जुमे से आप पढ़ेंगे तो आपको जो है कोई भी तर्जुमा आप ले लें जो आपको अच्छा लगता हो, किसी भी फ़िरके का आप तर्जुमा ले लें तो आप उसको पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, आपको समझ आएगा इसमें तौहीद कितनी ज़्यादा है, और हर एक चीज़ आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो देखेंगे आपको आपके रास्ते भी खुलते चले जाएंगे, आपको हिदायत के रास्ते पे आप चलने की कोशिश करेंगे, जो कि कुरान के अंदर एक आयत मौजूद है इस हवाले से कि सूरह अनकबूत के अंदर आयत नंबर 69 जो आखिरी आयत है उसका तर्जुमा आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अल्लाह की राह में जद्दोजहद करता है हिदायत पाने के लिए तो अल्लाह ताला उसको हिदायत ज़रूर देता है। ये आयत आप पढ़ के देखेंगे, तर्जुमा आप उसको चेक करें और फ़िरका वारियत से बाहर निकलें, खुद से तर्जुमे से पढ़ें। अब मैंने जो आपको आयत बताई पिछली अभी थोड़ी देर पहले कि सूरह अनाम की आयत नंबर 159 का तर्जुमा पढ़ लें, उसके अंदर ये है कि बाकायदा आपने टुकड़े टुकड़े नहीं होना, फ़िरक़ों के साथ जुड़ना नहीं है। सूरह रूम की आयत नंबर 30 के अंदर भी यही मौजूद है, इसको भी पढ़ के आप देख सकते हैं। तो कुरान का मकसद ये नहीं है कि आप मुर्दों को बख्शवा दें, कुरान खानी करवा लें, या किसी दुकान की ओपनिंग के लिए आप कुरान खानी करवा लें, या आप इसको तावीज़ बना के गले में लटका लें, या दुल्हन को रुखसती करते हुए आप उसके सर के साया करके चलें। तो ये इन मकसद के लिए, झाड़ फूँक के लिए नहीं था कुरान। जो मकसद था उसका मकसद ये था कि इसको अमल में लाएं, इसको अपनी ज़िंदगी में लाएं। अब अमल में कैसे लाएंगे? जब आप इसको तर्जुमे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी एक ही चीज़। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू